دیا۔ جاپان کے صوبہ چیبا میں ریکارڈ توڑ بارش کے بعد شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں متعدد رہائشی علاقے پانی میں ڈوب گئے، ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہوا اور کئی مقامات پر بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ فضائی مناظر میں شہر کے مختلف حصے زیرآب دکھائی دے رہے ہیں، جہاں مکانات، سڑکیں اور گاڑیاں جزوی طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بعض مقامات پر پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے کے باعث شہریوں کو نقل و حرکت میں شدید مشکلات کا سامنا وہ بھی کرنا پڑا ہے، جبکہ اہم شاہراہوں اور مقامی راستوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ شدید بارش نے بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچایا اور کئی علاقوں میں نکاسی آب کا نظام دباؤ کا شکار ہو گیا۔ مقامی انتظامیہ اور ہنگامی ادارے متاثرہ علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بارش کے باعث ریل اور دیگر ٹرانسپورٹ سروسز میں تاخیر و عارضی رکاوٹ کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس سے روزمرہ سفر کرنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بجلی کی بندش نے بعض رہائشی اور تجارتی علاقوں میں معمولات زندگی مزید متاثر کی، جبکہ امدادی ٹیمیں پانی سے گھرے علاقوں تک رسائی کی کوششوں میں بھی وہ مصروف ہیں۔ موسم کی شدت کے باعث حکام نے نشیبی علاقوں کے رہائشیوں کو خاص طور پر چوکس رہنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ چیبا میں ہونے والی غیر معمولی بارش ایک بار پھر جاپان میں شدید موسمی واقعات اور شہری انفراسٹرکچر پر ان کے اثرات کو نمایاں کر رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی اترنے کے بعد نقصان کا مکمل اندازہ لگایا جائے گا، تاہم ابتدائی منظر میں گھروں، گاڑیوں، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات کو واضح طور پر نقصان پہنچا دکھائی دے رہا ہے۔ حکام کی توجہ اس وقت شہریوں کی حفاظت، بجلی کی بحالی، راستوں کو کھولنے اور متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی سرگرمیوں پر مرکوز ہے۔ مسلسل بارش کے باعث مزید پانی جمع ہونے اور مقامی ندی نالوں کی سطح بڑھنے کا بھی خدشہ موجود ہے، اسی لیے شہریوں سے کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور مقامی ہدایات پر عمل کریں۔ متاثرہ علاقوں میں کھڑی گاڑیوں اور گھروں تک پانی پہنچنے کے مناظر نے صورتحال کی سنگینی واضح کر دی، جبکہ حکام کی جانب سے موسم میں بہتری آنے تک نگرانی جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البنیز نے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان آکوس دفاعی معاہدہ پوری رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور تینوں ممالک اس شراکت داری کو اپنے مشترکہ دفاعی مفادات کے لیے اہم بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی طویل ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کہی۔ البنیز کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ آکوس معاہدہ آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے لیے طویل مدت میں فائدہ مند رہے گا اور اس کے تحت آسٹریلیا کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزیں فراہم کرنے کا منصوبہ بھی جاری رہے گا۔ آکوس آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی منصوبہ ہے اور جسے خطہ ہند بحر الکاہل میں تیزی سے بدلتی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ چین اس معاہدے پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اور اس کا موقف ہے کہ اس سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم البنیز نے امریکی صدر کے ساتھ اپنی گفتگو کو مثبت، تعمیری، طویل اور بامقصد قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آسٹریلیا کو امریکی محصولات سے مکمل استثناء دینے کی درخواست بھی کی۔ ان کے مطابق اس وقت آسٹریلیائی مصنوعات پر 12.5% فلیٹ ٹیرف نافذ ہے اور کینبرا چاہتا ہے کہ واشنگٹن اس پالیسی میں آسٹریلیا کے لیے مکمل رعایت فراہم کرے۔ دونوں رہنماؤں نے ایران سے متعلق جاری تنازع، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور آسٹریلیا کے پاپوا نیو گنی اور فجی کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ البنیز نے کہا آسٹریلیا اپنی دفاعی شراکت داریوں کو مضبوط بناتے ہوئے خطے میں استحکام، سیکیورٹی اور تعاون کو ترجیح دیتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی تعلقات آسٹریلیا کی خارجہ پالیسی میں مرکزی اہمیت رکھتے ہیں اور دونوں ممالک آئندہ بھی اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر قریبی رابطہ برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آکوس صرف آبدوزوں کو منصوبہ نہیں بلکہ جدید دفاعی ٹیکنالوجی، مشترکہ صلاحیتوں اور طویل مدتی سیکیورٹی تعاون کا فریم ورک بھی ہے۔ آسٹریلوی حکومت کے مطابق یہ شراکت داری ملک کی دفاعی تیاریوں کو جدید بنانے اور اتحادی ممالک کے ساتھ عملی رابطے کو مزید گہرا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں دوسری جنگ عظیم کی قومی یادگار کو توڑ پھوڑ اور گرافٹی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد حکام نے ذمہ دار شخص کو تلاش کرنے اور کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واقعے کے دوران یادگار کے مرکزی فوارے میں بڑی مقدار میں صابن یا جھاگدار مواد ڈال دیا گیا، جس سے پورا فوارہ سفید جھاگ سے بھر گیا، جبکہ یادگار کی ایک سطح پر پینٹ کے ذریعے کلین ہینڈز ڈرٹی ڈالر کے الفاظ بھی لکھے گئے اور ارد گرد کے حصے پر رنگ کے چھینٹے پڑ گئے۔ واقعے کے باعث یادگار کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا، جس سے وہاں آنے والے سیاحوں اور خاندانوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک خاتون سیاح جو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ یادگار دیکھنے آئی تھی نے کہا کہ توڑ پھوڑ کے باعث اس تاریخی مقام کی بندش انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی یہ یادگار 2004 میں وقف کی گئی تھی اور نیشنل مال میں واقع ایک بیضوی میدان کے گرد 56 گرینائٹ ستونوں پر مشتمل ہے۔ یہ یادگار ان لاکھوں امریکی فوجیوں کی خدمات اور قربانیوں کی یاد میں قائم کی گئی تھی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران مسلح افواج میں خدمات انجام دی، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ امریکی اس جنگ میں جان سے گئے تھے۔ حکام نے واقعے کے قومی ورثے اور تاریخی یاد کی بے حرمتی قرار دیتے ہوئے صفائی اور بحالی کا کام شروع کر دیا۔ واشنگٹن میں قومی یادگاروں اور تاریخی مقامات کے حوالے سے حالیہ عرصے میں سیاسی بحث بھی جاری ہے، جبکہ اس واقعے نے ان مقامات کے تحفظ اور نگرانی سے متعلق نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔ حکومتی اداروں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یادگاری کو جلد اصل حالت میں بحال کیا جائے گا اور ذمہ دار شخص کی شناخت کے لیے دستیاب شواہد، نگرانی کے کیمروں اور دیگر ذرائع سے مدد بھی ضرور لی جائے گی۔ واقعے کے بعد شہریوں نے تاریخی اور قومی مقامات کے احترام اور ان کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ یادگار کے اطراف موجود عملے نے متاثرہ حصوں کا جائزہ لیا اور فوارے سے جھاگ صاف کرنے کے ساتھ پینٹ کے نشانات ہٹانے کی کوششیں شروع کی۔ حکام نے کہا کہ قومی یادگاروں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور مستقبل میں سیکیورٹی اور نگرانی کے اقدامات مزید مؤثر بنانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ انگلینڈ کے جنوب مشرقی علاقے لیوس کے قریب ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے، جس کے بعد ہنگامی امدادی ٹیمیں، ریلوے حکام اور تفتیشی اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ واقعے کے بعد ریلوے لائن کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا گیا، جبکہ حفاظتی جیکٹس میں موجود اہلکار پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے اور متاثرہ بوگیوں کے اندر داخل ہو کر نقصان کا جائزہ لیتے دکھائی دیے۔ ابتدائی مناظر میں ٹرین کی کئی بوگیاں جائے حادثہ پر موجود دکھائی دی، جن میں کم از کم ایک بوگی پٹری سے اترنے کے بعد ایک جانب جھکی ہوئی تھی۔ فضائی تصاویر میں ایک بوگی کو مکمل طور پر ایک طرف گرا ہوا دکھائی دیا ہے، جبکہ ایمرجنسی اہلکار مسافروں کو محفوظ طریقے سے ٹرین سے باہر نکالنے میں مصروف رہے۔ برطانوی ٹرانسپورٹ پولیس کے مطابق افسران حادثے کے مطابق مقام پر موجود ہیں اور فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقے کو محفوظ بنانے کے بعد حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ٹرانسپورٹ سیکریٹری ہائیڈی الیگزینڈری نے کہا ہے کہ حکومت ریلوے صنعت کے ساتھ مل کر ان کے مسافروں کی معاونت کر رہی ہے جو حادثے کے باعث متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرین کس وجہ سے پٹری سے اتری اور آیا اس میں تکنیکی خرابی، پٹری کی صورتحال یا کوئی اور عنصر شامل تھا۔ حادثے کے بعد متعلقہ ریلوے روٹ پر ٹرین سروس متاثر ہوئی اور مسافروں کو متبادل سفر انتظامی اختیار کرنی پڑی۔ ریلوے حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر سے پہلے تازہ ترین معلومات حاصل کریں، کیونکہ تحقیقات اور پٹری کی بحالی تک بعض خدمات میں تاخیر یا معطلی جاری رہ سکتی ہے۔ موقع پر موجود ٹیمیں بوگیوں، پٹری اور نظام کا باریکی بینی سے جائزہ لے رہی ہے تاکہ حادثے کی مکمل وجوہات سامنے لائی جا سکیں۔ حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسافروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور متاثرہ روٹ کو مکمل حفاظتی جانچ کے بعد ہی دوبارہ معمول کے مطابق کھولا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی اہم ترین خبریں۔ دیکھتے رہیے حالات حاضرہ۔